لوگوں کا مال مت کھاؤ، مت کھاؤ لوگوں کا مال، بھوکے مر جاؤ، لیکن کسی کی دیوار یا ایک بالش زمین مت لو، مت لو۔ یہ بوجھ ہے، بوجھ ہے، بوجھ ہے۔ کل قیامت کے دن بڑا بوجھ ہوگا، خیانت کا جھنڈا سر پر ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے۔ جو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ انسان اپنے گھر کے اندر صحیح پہچانا جاتا ہے، بیوی کے سامنے صحیح پہچانا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جو دکھاوا کرتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے۔ رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتہ داریوں کو مت کاٹو۔ جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے۔ جو رشتہ داری نبھاتا ہے وہ چند سال کی زندگی صحیح لیکن شہزادہ بن کر جی کر جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمۃ للعالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشہد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ امام المتقین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سورۃ النساء، اس سورت کا مختصر تعارف میں کروا دوں۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا، النساء مطلب عورتیں، النساء عورتیں۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا کہ اس میں عورتوں کے مسائل دیگر سورتوں کی بنسبت زیادہ ذکر کیے گئے۔ سورۃ النور میں بھی عورتوں کے مسائل ہیں، سورۃ الطلاق میں بھی عورتوں کے مسائل ہیں، لیکن اس سورت میں اللہ نے عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ذکر کیے ہیں، اس لیے اس سورت کو سورۃ النساء کہا گیا۔ اس سورت میں یتیموں کی بابت نصیحت کی گئی ہے، نصیحت کی گئی ہے کہ یتیموں کا حق نہ ماریں، یتیموں کی کفالت صحیح طریقے سے کریں۔ عربوں میں یہ ہوتا تھا جب کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو بھائی کے بچے کیا لگتے ہیں؟ بھتیجے، بھتیجوں کی وہ کفالت کرتا، یتیم بھتیجوں کی وہ کفالت کرتا۔ جب بچے وہ بالغ ہوتے، بھتیجے یتیم بچے بالغ ہوتے تو بعض نیک لوگ ان کا مال ان کو دے دیتے، جو ان کے باپ سے ان کو وراثت میں ملا تھا، حفاظت کیا، تو بچے بالغ ہونے کے بعد دے دیتے۔ ابن کثیر اور ابن جریر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیروں میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ غطفان کے ایک آدمی نے اپنے بھتیجے کی کفالت کی، یتیم بھتیجے کی کفالت کی، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو اس بھائی کا لڑکا بھتیجا اس کی کفالت میں تھا۔ جب وہ بچہ بالغ ہو گیا تو اس نے اپنے چچا سے اپنا پیسہ مانگا کہ میرا مال مجھے لوٹا دیں، اب میں بڑا ہو چکا ہوں، میں خود بزنس کر سکتا ہوں۔ تو چچا نے انکار کر دیا، دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیتیں نازل فرمائی، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں یتیموں کی کفالت کے بارے میں کئی قوانین بتائے کہ یتیموں کا مال رکھو، حفاظت کرو، جب وہ بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں تو ان کا مال انہیں دے دو، اگر انہیں تصرف کی طاقت ہے، حیثیت ہے تو دے دو انہیں، لیکن یتیموں کا مال وہ بڑے ہونے تک حد سے زیادہ مت کھاؤ۔ ہاں اگر تم مالدار ہو تو ہاتھ بھی مت لگاؤ، اگر تم خود غریب ہو تو اتنا کھاؤ جتنی حفاظت کرنے کا لگتا ہے، یعنی کم کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب یتیم کا مال لوٹاؤ تو گواہ بنا دو، لکھ لو، تاکہ تمہارے لیے بھی مسئلہ نہ ہو۔ اسلام دونوں طرف کے حقوق محفوظ کرتا ہے۔ تو یہ رہی باتیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ غطفان کے آدمی نے
وہ غطفان کے آدمی نے اپنے بھتیجے کا حق نہیں لوٹایا. بھتیجا بڑا ہوا, پوچھا تو کہا کہ میں نہیں دوں گا. تو اللہ نے یہ آیتیں نازل فرمائی, اس میں اللہ نے عذاب کی وعید سنائی. کیا کہا اللہ نے؟ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا. جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں, ظلم کے ذریعے کھاتے ہیں, یقیناً وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں, آگ بھر رہے ہیں. انما یأکلون فی بطونہم وسیصلون سعیرا, اور عنقریب جہنم میں بھی داخل ہوں گے. اللہ نے کہا, اس سے پہلے کی آیت میں کہا انہ کان حوبا کبیرا, یہ بہت بڑا ظلم ہے. جب اس آدمی کو, اس چچا کو یہ بات پہنچی, فوراً آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, فوراً آئے, اعوذ باللہ من الحوب الکبیر, اعوذ باللہ من الحوب الکبیر, اللہ کی جہنم سے پناہ مانگتا ہوں, جرم سے میں پناہ مانگتا ہوں, میں لوٹاتا ہوں اپنے بھتیجے کا مال. بھتیجے کا مال انہوں نے لوٹا دیا. اللہ کا ڈر تھا تبھی تو, اللہ کے کلام کی سمجھ تھی تبھی انہوں نے لوٹا دیا. جب انہوں نے لوٹا دیا, بھتیجے نے مال لیا. یتیم بچہ جو بڑا ہو گیا تھا, کیا کیا اس بچے نے اس مال کا؟ کیا کیا اس مال کا؟ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اللہ اکبر, سارا مال بھتیجے نے, اس بچے نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. سبحان اللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یتیموں کے مال میں ظلم نہیں ہونا چاہیے. نمبر 3, سورت میں میراث کے مسائل بتائے گئے ہیں, وراثت کے مسائل, کہ انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے. تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ. امام حاکم اور امام عبدالرزاق نے, امام حاکم نے مستدرک میں اور عبدالرزاق نے مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت نقل کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہ اس صورت میں 5 آیتیں ایسی ہیں, اس صورت میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ محبوب آیتیں. سننا چاہیں گے وہ کون سی آیتیں؟ جی ہاں, پہلی آیت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 آیتیں دنیا کی ساری چیزوں سے محبوب ہیں. پہلی آیت, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. سنو, اللہ رب العزت ذرا برابر بھی ظلم نہیں کریں گے کل قیامت کے دن. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ انصاف پسند ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها, اگر نیکیاں ہیں بڑھ کر بدلہ دے گا اللہ. ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما, اور اپنی جانب سے بہت کچھ عطا کرے گا. ایک مثال میں دیتا ہوں, کیا ہم میں سے کوئی اپنے عمل کی بدولت جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں. جب تک کہ اللہ کی رحمت نہ ہو ہم میں سے کوئی اپنے اعمال کے بدلے جنت نہیں جا سکتا. اور رہی بات کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اللہ لکھے گا, ایک ہی گناہ لکھے گا. اور انسان کے دل میں اگر گناہ کا خدشہ پیدا ہوتا ہے, گناہ کا خیال پیدا ہوتا ہے, اس کی پکڑ نہیں ہوگی, پکڑ نہیں ہوگی. ورنہ ہم سب پکڑے جاتے. کتنے گناہوں کے خیال ہمارے اندر آتے ہیں. اللہ رب العزت لا یظلم مثقال ذرہ, ذرہ برابر بھی, رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا. اللہ اکبر. بلکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے. وہ بکری جس نے ظلم کیا تھا, سینگ رکھ کر کے بغیر سینگ والی کو مارا تھا, کل قیامت کے دن دونوں کو زندہ کروایا جائے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اور سنو, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جو انسان ذرا برابر بھی نیکی کرے گا اسے کل قیامت کے دن دیکھے گا, خوش ہوگا. اور جو انسان ذرا برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اپنی نگاہوں سے دیکھے گا, کہے گا تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, کہ کاش
میرے یہ برے اعمال اور میرے درمیان ایک لمبی مسافت ہو، دور ہو جائے میری نگاہوں سے یہ بدعمالیاں دیکھنا نہیں چاہے گا۔ یاد رکھو، جو بھی نیکی کرو گے کل خوش ہوگے دیکھ کر، جو بھی برائی کرو گے کل قیامت کے دن دیکھ کر ناراض ہوگے۔ لہذا برائیاں کم کرو، سب تمہاری کل قیامت کے دن آئیں گے۔ نمبر 2 آیت نمبر 31 ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم لوگ بڑے گناہوں سے بچو گے، کبیرہ گناہ نہیں کرو گے، گریز کرو گے کبیرہ گناہوں سے، اللہ تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ نکفر عنکم سیئاتکم، یہ وعدہ ہے اللہ کی جانب سے کہ تمہارے چھوٹے گناہ صاف ہو جائیں گے۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تمہیں جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ نماز کے لیے آتے ہیں، ہر قدم نیکی لکھی جاتی ہے، ہر قدم گناہ مٹایا جاتا ہے۔ آپ وضو کرتے ہیں، ہر قطرے سے آپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ آپ دن میں پڑھتے ہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہوں معاف ہو جاتے ہیں آپ کے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں، فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ ابن بطال رحمہ اللہ نے اپنی شرح میں ایک اچھی بات نقل کی ہے، اگر کسی انسان کے گناہ بڑھ گئے ہوں، زیادہ ہو گئے ہوں، اسے چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، فرض نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے مغفرت کی رحم کی دعا کرتے ہیں اور اللہ ضرور سنے گا۔ ہم ہیں کہ نماز کے بعد فوراً اٹھ کر بھاگنا چاہتے ہیں، نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھے ہیں۔ تیسری آیت، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، شرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے جو چاہے گناہ معاف کر دے۔ شرک ایک ایسا جرم ہے معاشرے کا جو اللہ کی ذات کے ساتھ ظلم ہے، اور یہ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک یہ کبھی معاف نہیں ہوتا، بلکہ اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شرک کرے اللہ کے ساتھ اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ ایک اور سورۃ الاعراف کی آیت میں اللہ نے کہا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ جنت میں اس وقت تک داخل نہ ہوں گے جب تک کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہ ہو جائے۔ سوئی جانتے ہیں، ٹیلر جو یوز کرتے ہیں، اس میں دھاگا ڈالنا ہی مشکل ہوتا ہے، ہر کسی کے بس کی بات۔ پرفیکٹ ٹیلر بھی 3 بار 4 بار کر کے بعد میں نکالتے ہیں دھاگا۔ اونٹ کیسے داخل ہوگا؟ محال ہے، ناممکن ہے۔ یعنی مشرک جہنم میں داخل ہوگا، جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ مجھے اور آپ کو شرک سے بچائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو بڑے آفیسر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لیکن مرنے سے پہلے دیندار موحد ضرور بنائیں، توحید پرست ضرور بنائیں، تاکہ آپ کی آخرت برباد نہ ہو۔ آپ کے بچے کو موحد بنا کر جائیں، بس کافی ہے، توحید پرست بنا کر جائیں۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4، چوتھی آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ ظلم کریں اپنے آپ پر ظلم کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کریں، سفارش طلب کریں، کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا کر دیجئے، فاستغفر اللہ، پہلے اللہ سے مغفرت طلب کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لوجد اللہ توابا رحیما،
تو اللہ رب العزت کو بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا رحم دل پائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کوئی غلطی کرتے تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کرتے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا جائز ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس جا کر ان کا وسیلہ لینا جائز ہے۔ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آیت یہ کہتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اللہ سے مغفرت طلب کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مغفرت طلب کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعا کریں، لوجد اللہ تواب الرحیم۔ یہ آیت خاص ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خاص ہے، اور اس سے پہلے کی ساری آیتیں وہ منافقین کے تعلق سے ہیں، منافقین کے بارے میں اللہ نے بات کی، تو لہذا یہ آیت وہاں فٹ نہیں آتی جہاں یہ لوگ چاہتے ہیں۔ نمبر 5، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو بھی انسان برائی کرے یا اپنے آپ پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ رب العزت کو غفور الرحیم پائے گا۔ دیکھیں اس میں سے اکثر آیتیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اکثر آیتیں اللہ کی رحمت سے امید دلاتی ہیں، اللہ کی مغفرت سے آپ کو قریب کرتی ہیں، یہ باور کرواتی ہیں آپ کو کہ آپ توبہ کریں، آپ استغفار کریں، اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے، اللہ کو غفور رحیم پائیں گے۔ صرف ایک آیت آپ کو ڈراتی ہے کہ اگر شرک جیسا گناہ ہو تو وہ معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے دنیا میں توبہ کر لی انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اس صورت کے اہم مضامین: اسلامی خاندان کیسا ہو، اسلامی خاندان کیسا ہو، خاندان کیسا ہو، خاندان کیسے ہونا چاہیے، خاندان کیسے ہونا چاہیے؟ بڑا خاندان، مالدار خاندان، ہدیے، تحفہ تحائف، بڑے گھرانے نہیں۔ اسلامی خاندان کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی خاندان کیسا ہونا چاہیے؟ اسلامی خاندان جو اجتماعیت کے تقاضوں کو پورا کرے، دینداری کے تقاضوں کو پورا کرے، جہاں کے بچے باادب ہوں، جہاں کے بچے اجازت طلب کریں آنے سے پہلے، جہاں کی لڑکیاں پردہ کریں، جہاں کی بھاوجیں دیوروں سے پردہ کریں، جہاں کے ساس سسر ظلم نہ کریں، جہاں کے ماں باپ اپنے بچوں کا حق ادا کریں۔ اسلامی خاندان کیسا ہونا چاہیے اس صورت کے اندر بتایا گیا، اس صورت کے اندر بتایا گیا۔ نمبر 2، عورتوں کے احکام و مسائل بتائے گئے کہ عورتوں کے کیا مسائل ہیں، ان کے احکام کیا ہیں، ان کے حقوق کیا ہیں۔ مہر دینا ضروری ہے، نان و نفقہ ضروری ہے، ان کی صحت اور ان کی اچھائی کا خیال کرنا عورتوں کے ضروری ہے، کیونکہ آپ کسی گھر سے شادی کر کے لے کر آئے، وہ آپ کے حرز، آپ کے امان میں آ گئی، آپ کی گئی، لہذا کے حقوق ادا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ آپ کے بچوں کو پالتی ہے، وہ آپ کے بچوں کو پکا کر کھلاتی ہے، آپ کے کپڑے دھلتی ہے، آپ کی خدمت کرتی ہے، لہذا حق اس کا بھی یہ بنتا، آپ بھی اس کا خیال کریں، بیمار پڑے تو اس کی حال پرسی کریں، اگر اس سے کوئی تکلیف ہو تو آپ پوچھیں، اس کی اچھائی کا خیال رکھیں، اس کی برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ عورتوں کے احکام و مسائل کیا ہیں؟ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرد اپنے حقوق سارے تو لیتا ہے لیکن عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ کل اللہ کے پاس پوچھے جاؤ گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف مقدمہ دائر کرنے والی تمہاری بیوی ہو، اللہ المستعان۔ بیویوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، اسلامی طرز معاشرت کیسا ہے؟ نکاح، طلاق کے مسائل، مساہرت، سسرالی رشتہ داروں کے مسائل، کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حالہ آئی، حالہ بنت خویلد۔ یہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، خدیجہ بنت خویلد کی بہن حالہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ۔ جب وہ آئی، دروازہ کھٹکھٹائی اور سلام کیا
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ایسے آرام سے، اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے، اللہ اللہ، حالہ آئی ہیں۔ نیک بیوی اس کے خاندان والوں کے ساتھ حسن سلوک بھی اچھی بات ہے۔ حالانکہ اس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں لگا، اچھی نہیں لگی بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولنے لگی، اے اللہ کے رسول، ابھی اس بوڑھی کو یاد کر رہے ہیں آپ؟ یہ غیرت ہے عورت کی، غیرت۔ ابھی اس بوڑھی کو یاد کر رہے ہیں، لال گالوں والی، انتقال ہوئے ایک لمبی مدت ہو گئی، اللہ نے اس کے بدلے اچھی نوجوان بیویاں آپ کو دے دیا۔ یا اللہ، اس حدیث کو میں جب بھی پڑھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر مسکرا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی بات کو سن کر مسکرا دیے۔ یہ جب بھی حدیث پڑھتا ہوں بہت فائدے مجھے نظر آتے ہیں۔ پہلا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسرالی رشتہ دار آنے پر خوش ہوئے، لہذا عورت کو بھی چاہیے کہ اس کے سسرال والے آئیں تو خوش ہو، مرد کو بھی چاہیے کہ اس کے سسرال والے آئیں تو خوش ہو۔ نمبر 2، مہمان نوازی میں طلاقۃ الوجہ، یعنی کہ اچھا چہرہ ہونا چاہیے، جب مہمان آئے مسکرانا چاہیے۔ میں نے کہا حدیث سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، آپ چہرہ نہ بنائیں، برا لگے گا سامنے والے کو، وہ کیا مہمان نوازی قبول کرے گا آپ کو۔ نمبر 3، اس حدیث سے ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ سسرالی رشتہ دار جب آئیں تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں آئی ہیں۔ نمبر 4، اس حدیث سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ بیویوں کو اگر کوئی بات بری لگے اور وہ کہہ بھی دیں، کمزور دل کی ہوتی ہیں، ان کا ہتھیار کیا ہے؟ عورتوں کا ہتھیار کیا ہے؟ زبان ہی ہے، بولتی ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے ان کے پاس، بول دیتی ہیں بڑ بولیاں۔ اگر کچھ کہہ بھی دیں تو وقتیہ طور پر آپ نے مسکرا دیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا دیا اس بات کو لے کر، پھر بعد میں آپ سمجھا لیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا۔ نمبر 5، عورت کی غیرت یہ حق ہے، جس عورت کے اندر غیرت نہیں ہوتی وہ عورت صحیح عورت نہیں ہے، غیرت ہونی چاہیے۔ یہی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کر کے انہیں غیرت آ گئی، بلکہ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ غیرت اگر کسی سے آتی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آتی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تعریف کرتے، کہتے کہ وہ خدیجہ ایسی تھی، ان سے میرے بچے تھے، کسی اور بیوی سے بچے نہیں ہوئے، کسی اور بیوی سے نہیں ہوئے۔ تو لہذا پتہ یہ چلتا ہے کہ نیک بیویوں کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ انہوں نے آپ کو اولاد دی ہے آپ کو، آپ کی بیوی آپ کے بچوں کی ماں ہے۔ جانتے ہیں موت کے منہ میں جا کر آتی ہے جب بچے کو جنتی ہو، صرف اس کی قدر کرو تو کافی ہے، لہذا اپنی بیویوں کی قدر کریں۔ الغرض اس میں یہ بتایا گیا کہ مرد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور مرد قوام ہے، قوام کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ قوام کا معنی یہ ہے کہ مرد ہی گھر کا سردار ہے، گھر چلانے والا ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ قوامیت، کیونکہ وہ کماتا ہے، وہ گھر چلاتا ہے، اس لیے اس کو قوام کہا گیا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ وہ گھر ہی گھر کیا ہے جس میں عورت جا کر کماتی ہے اور مرد بچوں کے پیمپر چینج کرتا ہے، وہ گھر نہیں ہے، جی ہاں، گھر وہ ہوتا ہے جس میں مرد کمائے اور عورت بچوں کی حفاظت اور ان کی تربیت کرتی ہے۔ اللہ ہماری بیویوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نمبر 5، میراث کے مسائل بتائے گئے، وراثت میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ نمبر 6، یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کے حقوق۔ نمبر 7، حقوق العباد۔ حقوق العباد کی اہمیت اس صورت میں کافی مختلف انداز سے بتائی گئی ہے۔ آئیں کچھ آیتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اس صورت کی ابتدا 3 باتوں سے کی ہے۔ ایک بات یہ کہی اللہ نے کہ اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. سب سے پہلے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. سب معاملات میں، اللہ کی عبادتوں کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، رشتہ داری کے معاملے میں اللہ سے ڈرو کہا اللہ نے. اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کی تاکید کی. ربکم الذی خلقکم، جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس کی عبادت کرو. نمبر 3 جو اس سورت کا اہم موضوع ہے وہ رشتہ داری کو نبھاؤ. رشتہ داریوں کو نبھاؤ، رشتہ داریوں کو مت کاٹو. جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے. جو رشتہ داریوں کو کاٹتا ہے اللہ اسے کاٹ دیتا ہے. جو رشتہ داری نبھاتا ہے وہ چند سال کی زندگی صحیح لیکن شہزادہ بن کر جی کر جاتا ہے، شہزادہ بن کر جی کر جاتا ہے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہم رشتہ داریوں کو نبھانے میں پوری کوشش کرتے، عید میں ہر گھر جاتے تھے. آج صرف موبائل سے کام چلتا ہے، واٹس ایپ پہ میسیج بھیج دیا جاتا ہے، یا پھر آپ کی خالہ، آپ کی چچی، آپ کا فلاں اگر وہ بیوہ ہوں تو آپ جاتے بھی نہیں ہیں، حال پرسی کرتے بھی نہیں ہیں. شہروں کا یہی ماحول ہے، یہ ماحول ہے شہروں کا. کیا آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ آپ مر جائیں گے تو آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ماحول ہوگا، آپ کی بیوی کے ساتھ بھی ایسا ہی تعامل ہوگا. لہذا ڈرو اللہ سے، رشتہ داریوں کو نبھاؤ. جو رشتہ داریاں نبھانی چاہیے رشتہ داریاں نبھاؤ. اگر والدین نہیں ہیں تو والدین کے دوستوں اور ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ، یہ حق بنتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس میں ابتدائی صلہ رحمی سے کی ہے. آیت نمبر 4، آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے کہا مرد کے لیے اجازت ہے کہ وہ ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے، 2 3 4، زیادہ سے زیادہ 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے. اللہ نے اجازت دی ہے لیکن اس کے لیے شرطیں ہیں، شرطیں ہیں. انصاف پسند ہونا چاہیے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر لگتا ہے کہ انصاف نہیں کرو گے تو ایک ہی بیوی کافی ہے. انصاف ہونی چاہیے، قوامیت ہونی چاہیے، طاقت ہونی چاہیے، خرچ کرنے کی طاقت بھی ہونی چاہیے، تو تب انسان ایک سے زائد کر سکتا ہے. یہاں ایک بات بتا دوں میں، شیخ بن باز علماء کی محفل میں عموماً جو ہے ایک سے زائد شادیوں کی بات اکثر آتی ہے علماء کی محفل میں، لیکن آپ دیکھیں کہ علماء اکثر کرتے نہیں، ایک سے زائد نہیں کرتے. الغرض شیخ بن باز رحمہ اللہ کی محفل میں ایسے ہی بات چھڑی کہ ایک سے زائد شادی کرنی چاہیے، تو ان کے شاگردوں نے ان سے کہا کہ شیخ ہم سب موحد ہیں. موحد بولے تو توحید پرست، توحید پرست ہیں، لہذا ایک ہی بیوی ہمارے لیے کافی ہے. موحد کے 2 معنی، ایک توحید پرست، ایک بیوی والے. تو شیخ بن باز رحمہ اللہ جواب دیا نہیں، تم لوگ موحد سے پہلے خواف ہو بولے، کیونکہ اللہ نے کہا، دیکھیں جوک ہے لیکن علمی ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہا اللہ نے. اگر تمہیں ڈر ہے کہ انصاف نہیں کرو گے تب ایک بیوی ہے، تو کہا شیخ بن باز نے پہلے خواف ہو، ڈر پکے ہو تم، بعد میں موحد ہوگا. الغرض یہاں صدیق حسن خان نواب صدیق حسن خان صاحب نے اس آیت سے استدلال کیا، کہا کہ ایک مرد 9 بیویاں رکھ سکتا ہے. کتنے؟ 9 بیویاں رکھ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت 9 بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے. یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. عام لوگ 4 ہی کر سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے استدلال کس سے کیا؟ اس آیت سے کیسے استدلال کیا؟ میتھمیٹک ہے، میرے ساتھ ہو جائیے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، مثنى 2، وَثُلَاثَ 3، 2 + 3 5، وَرُبَاعَ + 4 کتنے ہوئے؟ 9. انہوں نے میتھمیٹک کی. انہوں نے یہ آیت سے استدلال ایسے کیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ کوئی انسان 2 3 اور 4 کر سکتا ہے، تو انہوں نے ہر ایک کو پلس کر دیا، ایڈ کر دیا. الغرض
یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ غیلان الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے بات رکھی کہ میرے پاس 10 بیویاں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف 4 کو رکھو، باقی سب کو طلاق دے دو، یہ جائز نہیں ہے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الغرض 1 سے زائد بیویاں رکھ سکتے ہیں، لیکن 4 شادیاں اس آدمی کو کرنی چاہیے جس کے پاس طاقت ہو، انصاف کی طاقت ہو، خرچ کرنے کی طاقت ہو، اور اللہ رب العزت نے طاقت دی ہے تو کر سکتا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ جب بھی دوسری شادی کی بات آتی ہے ایشین عورت تو تیار نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 5 اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً کہ تم عورتوں ان کا مہر خوشی خوشی سے ادا کرو۔ مہر ادا کرنا چاہیے، مہر فرض ہے، مہر فرض ہے، مہر ادا کرنا چاہیے۔ اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جب نکاح پڑھاتے ہیں آج کل تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مہر معجل لا لیا جاتا ہے سامنے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مہر بڑا بڑا لکھا دیتے تھے، بڑا بڑا لکھا دیتے تھے، لیکن معجل ہوتا تھا، یعنی بعد میں دیں گے۔ معجل اب یہ ابھی دیں گے، گولڈ دیتے ہیں، اکثر پیسہ دیتے ہیں، لیکن لے کر آتے ہیں ساتھ میں، نکاح کے وقت ساتھ میں لے کر آتے ہیں۔ تو یہاں 2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ مہر عورت کا حق ہے، دینا ضروری ہے، دینا ضروری ہے۔ نمبر 1، مہر اگر دیا جائے تو وہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی کے باپ کا حق نہیں ہے، لڑکی کے باپ کو نہیں جائے گا، وہ حق لڑکی کا ہے، لڑکی کو آنا چاہیے۔ نمبر 2، شوہر اگر مہر کھاتا ہے تو دینا ضروری ہے، اگر دیے بغیر مر گیا تو گویا کہ اس نے اپنی بیوی کا حق کھا لیا، اپنی بیوی کا حق کھایا، کل قیامت کے دن اسے 70 گنا بڑھا کر دینا پڑے گا۔ لہذا حق دیں، عورت کا مہر ادا کریں۔ کیا کم سے کم مہر کی مقدار ہے؟ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کی مقدار ہے؟ نہیں ہے، شریعت میں مقرر نہیں ہے، لیکن بہتر مہر دینا چاہیے، بہتر مہر دینا چاہیے۔ لیکن میں نے افسوس کے ساتھ یہاں بات کہتا ہوں کہ بعض بڑے بڑے مالداروں کے بچے ہوتے ہیں، کروڑ پتیوں کے بیٹے ہوتے ہیں، لیکن جب مہر لکھانے آتے ہیں 10 گرام 6 گرام 100 گرام سونا، 6 گرام 5 گرام سونا، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بڑا مہر دیجئے، حق ہے، عورتوں کے حقوق نہ کھائیں، جیسے یتیموں کے حقوق نہیں کھانا چاہیے، عورتوں کے حقوق بھی نہیں کھانا چاہیے، صحیح سے مہر ادا کیا جائے۔ رہی بات مہر میں غلو بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی معاشرے میں اگر یہ ہو جائے، مثال کرنول میں کہ ہر کوئی 1 لاکھ روپے مہر دے رہا ہے، 2 لاکھ روپے مہر دے رہا ہے، عربوں کے پاس یہ چیز ہے کہ مہر بہت زیادہ دیا جاتا ہے، 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے مہر دیا جاتا ہے، 2 لاکھ ریال 1.5 لاکھ ریال 50,000 ریال ایسے مہر دیا جاتا ہے۔ مہر میں غلو نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے اور کہے اے لوگو مہروں میں غلو نہ کرو، حد سے غلو مطلب حد سے زیادہ بڑھ کر مہر مت دو، ایسا مت دو۔ جب خطبہ دیے نیچے آئے، ایک عورت نے پکڑ لیا، کہا عورت نے اے عمر رضی اللہ عنہ وارضہ، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مہر زیادہ نہ دو، حالانکہ اللہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے کسی عورت کو کنٹالوں کے حساب سے دے دیا تو بھی مت پوچھو، کہا اللہ نے۔ اللہ کہتا ہے کنٹالوں کے حساب سے دے دیا، قنطاراً یعنی بہت زیادہ دے دیا۔ جب اللہ یہ کہتا ہے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ مت دو؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے خلیفہ ہیں، خلیفہ ہیں، ناک کا مسئلہ نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کا ڈر ہے۔ بولے کلکم افقہ من عمر، تم میں سے ہر ایک عمر سے زیادہ فقیہ ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ ہوتا ہے جو بڑا بنے اسے اللہ کا بھی ڈر ہونا چاہیے، تواضع بھی ہونا چاہیے، اور کوئی بھی نصیحت کرے کون کہہ رہا ہے وہ مطلب نہیں ہے، کیا کہہ رہا ہے وہ مطلب ہے۔ کہنے لگے تم سب مجھ سے زیادہ فقیہ ہو، تم سب مجھ سے زیادہ دین کے بارے میں جانتے ہو، یا اللہ، یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے۔ مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں میں کہ اگر مہر دیا جاتا ہے تو مہر لڑکی کا حق ہے، اس کے باپ یا ماں کا کوئی حق نہیں ہے، وہ مہر عورت کو دے دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ نے آیت الموارث ذکر کی، یعنی میراث کی آیتیں۔ میراث کے بارے میں زیادہ تفصیل، میتھمیٹکس کا مسئلہ ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں 5-6 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ فرض کیا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے ملیں گے،
لڑکی کو ایک حصہ ملے گا۔ اگر کسی انسان کا انتقال ہو گیا، سپوز کسی انسان کا انتقال ہو گیا، وہ اپنے پیچھے صرف 2 لڑکے 1 لڑکی چھوڑا ہے، 2 لڑکے 1 لڑکی چھوڑا ہے، تو تقسیم کیسے کریں گے؟ ماں باپ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، بھائی بہن بھی نہیں، کوئی بھی نہیں، صرف کیا ہے 2 لڑکے 1 لڑکی۔ تو اگر 1 لاکھ روپے چھوڑا ہے تو 1 لاکھ کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، تو کتنے ہوں گے؟ 20 ہزار کے ہوں گے۔ تو ہر لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، یعنی ہر لڑکے کو 40 ہزار ملے گا، لڑکی کو 20 ہزار ملے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں۔ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو، اس کے بچے ہوں، لڑکے ہوں، لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا، لڑکی کو سنگل حصہ ملے گا۔ اگر کسی انسان نے اپنے پیچھے 2 لڑکے 1 لڑکی چھوڑی ہے اور اس کا ٹوٹل اس نے چھوڑا ہوا 1 لاکھ روپے ہے، تو اس صورت میں کیسے تقسیم کریں گے؟ مال کو 5 حصے میں تقسیم کریں گے، ہر لڑکے کو 2 حصے ملیں گے، 20 کے 2، ایک لڑکے کو 20 کے 2، ایک لڑکے کو 40 ہزار، ایک لڑکے کو 40 ہزار، ایک لڑکے کو، اور لڑکی کو 20 ہزار ملے گا۔ آئیے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، اور صرف 1 لڑکی چھوڑا ہے، تو اس لڑکی کو اس کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ 1 لاکھ روپے اگر چھوڑ کر گیا ہے تو 50 ہزار روپے اس لڑکی کو ملیں گے۔ اگر 2 لڑکیاں چھوڑا ہے تو اس صورت میں اس مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، 2/3 یہ 2 لڑکیوں کو ملے گا، یعنی 1/3 1/3 ایک لڑکی کو ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے انتقال ہو گیا، اس کے لڑکے نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں 2 لڑکیاں چھوڑ کر گیا ہے، تو 1 لاکھ روپے کو 3 حصوں میں تقسیم کیجئے، کتنے ہوں گے؟ 33 آلموسٹ 33 تو ایک لڑکی کو 33,000 ملے گا، تو 2/3 حصہ یہ 2 لڑکیوں کو ملے گا۔ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو 1/6 ملے گا۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ میں 6واں حصہ کتنا بنتا ہے؟ 12، 5 12 60 6 12 72 7 12 84 8 12 16,000 بنتا ہے۔ تو ایک ماں باپ کو 16,000، ماں کو 16,000، باپ کو 16,000 ملے گا۔ صحیح ہے؟ بالکل، تقریباً 16,000 سم تھنگ، تو 16,000 تقریباً ملے گا۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا اور اس نے بیوی چھوڑی ہے، بیوی زندہ ہے بھی، اور بچے نہیں ہیں، تو بیوی کو اس کے پورے مال میں سے 1/4 ملے گا۔ اگر 1 لاکھ روپے چھوڑا ہے تو 25,000 اسے ملیں گے۔ اگر بچے ہیں تو 1/8 ملے گا، یعنی 25,000 کا آدھا 12,500 ملے گا۔ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہوا، اس کے بچے نہیں ہیں، شوہر چھوڑ کر گئی ہے، تو بیوی کے مال میں سے شوہر کو آدھا ملے گا پورا، بچے نہیں ہیں تو، یعنی 1 لاکھ چھوڑا ہے تو 50,000 پورا شوہر کو ملے گا۔ اگر بچے ہیں تو شوہر کو 25,000 ملے گا، یعنی 1/4 ملے گا، 1/4۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوگا۔ کوئی کافر ہے، 2 بھائی ہیں، ایک مسلمان ہے، دوسرا کافر ہے، تو ایک بھائی دوسرے بھائی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میراث کب دی جائے گی؟ وصیت پوری کرنے کے بعد، قرض پورا ادا کرنے کے بعد میں میراث بانٹی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک انصاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لے کر آئے، وہ عورت رو رہی تھی اور اس نے کہا میرا شوہر فلاں ابن فلاں ہے اور اس نے اتنا مارا ہے مجھے کہ میرا چہرہ زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ خبردار یاد رکھیں، عورتوں کو مارنے والا اچھا انسان نہیں ہے، اچھا انسان نہیں ہے عورتوں کو مارنے والا، نہیں مارنا چاہیے عورتوں کو، بلکہ میں کہتا ہوں کہ بچوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ ایک ٹیچر، ناکام ٹیچر وہ ہے جو اپنی پڑھائی کے لیے لکڑی کو استعمال کرتا ہے، اپنی کمی پوری کرنے کے لیے وہ لکڑی کو استعمال کرتا ہے، ناکام ہے وہ ٹیچر۔
اس عمر میں اگر شرارت نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ بڑے ہونے کی بات کریں گے۔ رہی بات بیویوں کی، جو تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے۔ انسان اپنے گھر کے اندر صحیح پہچانا جاتا ہے، بیوی کے سامنے صحیح پہچانا جاتا ہے۔ لوگوں کے سامنے جو دکھاوا کرتا ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ اس کے اخلاق کے بارے میں معلوم کرنا ہو تو اس کی بیوی سے پوچھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، سب سے بہتر تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اپنی بیویوں کے ساتھ جو اچھا ہے وہی سب سے اچھا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، نرمی سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں۔ ایک بیوی کو اس کے شوہر کی محبت اور اس کے اچھے الفاظ سے بڑھ کر کچھ اور نہیں چاہیے۔ بہت کم بیویاں ایسی ہوتی ہیں جو لالچی ہوتی ہیں، لیکن دنیا کی اکثر بیویاں شوہر کی اچھی بات محبت کی پیاسی ہوتی ہیں، محبت کی پیاسی ہوتی ہیں۔ دو اچھے بول، دو اچھے الفاظ بیوی کو خوش کر دیتے ہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے معاملات کرتے تھے۔ اور اسی طرح جیسے تمہارے حقوق ہیں، تم چاہتے ہو کہ تمہارے رائٹس ملیں بیویوں سے، اسی طرح بیویوں کے رائٹس بھی ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، عورتوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ آئیے اس کے بعد اللہ رب العزت نے رشتہ داری بتائی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، کہ ایک مرد کی کس سے شادی نہیں ہو سکتی ہے، وہ 7 رشتے ہیں۔ 7 رشتے ہیں، کیا ہیں؟ ماں سے شادی نہیں ہو سکتی، بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، اور بہن سے شادی نہیں ہو سکتی، پھوپھی سے شادی نہیں ہو سکتی، خالہ سے شادی نہیں ہو سکتی، بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی، بہن جی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ پلا دیا کسی کو تو سیم یہ 7 رشتے ادھر بھی حرام ہوتے ہیں۔ اور مساہرت سسرالی کی وجہ سے 4 رشتے حرام ہوتے ہیں۔ اس میں کچھ رشتے ابدی حرام ہیں، کچھ رشتے عارضی طور پر حرام ہیں، وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے 2 مختصر آیتوں کو میں لے لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال مت ہڑپو، ظلم سے نہ کھاؤ، مگر یہ کہ تجارت سے ہو یا رضامندی سے ہو۔ اللہ اکبر۔ تجارت میں بھی کسی کا مال رضامندی ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس ڈیل ہوتی ہے، مثال کے طور پر آپ کسی چپل کی دکان میں چلے گئے، آپ نے کہا کہ چپل کتنے کی ہے؟ دکان والے نے کہا 400 کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ فلاں دکان میں تو 200 کی ہے۔ بھئی کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، اور لیدر میں بھی فرق ہوتا ہے، ڈیزائن میں بھی فرق ہوتا ہے، برانڈ میں بھی فرق ہوتا ہے۔ آپ صرف قیمت گرانے کے لیے تکا مار رہے ہیں یا کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی فلاں دکان میں سستی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یا ایک کہ دکاندار آپ سے مال ہڑپے، 200 کی چپل ہے 400 میں بیچ رہا ہے، 600 میں بیچ رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھو حقوق العباد کل قیامت کے دن آئیں گے کل قیامت کے دن۔ جو ظلم کیا ہوگا وہ کہیں نہیں جائے گا، اور مظلوم کی بد دعا اللہ کے پاس سیدھے اٹھائی جاتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد مروان بن حکم کے زمانے میں اروا بنت اویس نامی ایک لڑکی نے، کیا نام تھا؟ اروا بنت اویس نامی ایک لڑکی نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مقدمہ دائر کیا، کہا کہ انہوں نے میری زمین ہڑپ لی ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ مروان نے بلایا، پوچھا کہ اے سعید تم نے فلاں کی زمین لے لی ہے؟ تو سعید بن زید نے کہا میں کیسے لے سکتا ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، جو انسان اس دنیا میں ظلم کرے گا کل قیامت کے دن 70 گنا بڑھا کر کے اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ سننے کے بعد کسی پر ظلم کر سکتا ہوں، میں کسی کا مال لے سکتا ہوں؟ تو مروان بن حکم نے کہا آپ نے حدیث سنا دی، یہی کافی ہے، آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا، جائیے آپ۔ تو سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے جاتے بددعا دے دی، عورت کو بددعا دی اس کو، اللہم اعمی بصرہا، اے اللہ تو اس لڑکی کو اندھا کر دے، اس کو اندھا کر دے، اس کی بصارت چھین لے، وجعل قبرہا فی داری، اے اللہ تو اس کی قبر اس کے گھر کے اندر ہی دفنا دے اسے،
اس کی قبر اس کے گھر کے اندر بنا دے۔ لوگوں نے دیکھا وہ عروہ بنت اویس اندھی ہو کر گھومتی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی تھی۔ وہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی دعا اللہ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں۔ اندھی بن کر گھومتی تھی، ٹٹولتی تھی دیواریں، لوگوں سے پوچھتی راستہ بتاؤ۔ آخر وہ دن بھی لوگوں نے دیکھا جو اپنے گھر کے کنویں میں گر گئی اور اسی میں دفنا دی گئی۔ مظلوم کی دعا سے رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ دنیا کا مال جس کے پیچھے تم پڑ رہے ہو کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ اللہ اللہ ظلم سے بچو، ظلم مت کرو۔ ظلم قیامت کے دن اندھیرے بن کر آئے گا۔ روشنی کی ضرورت اس وقت ہوگی، قبر میں ضرورت ہوگی روشنی کی، پل صراط پر روشنی کی ضرورت ہوگی۔ اس وقت اس ظلم کا بوجھ تمہیں جہنم میں ڈبا دے گا۔ لوگوں کا مال مت کھاؤ، مت کھاؤ لوگوں کا مال، بھوکے مر جاؤ، لیکن کسی کی دیوار یا ایک بالش زمین مت لو، مت لو۔ یہ بوجھ ہے، بوجھ ہے، بوجھ ہے۔ کل قیامت کے دن بڑا بوجھ ہوگا، خیانت کا جھنڈا سر پر ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو ظلم سے بچائے، لوگوں کا ناحق مال کھانے سے بچائے۔ دینے والے بنو جی، اونچے ہاتھ والے بنو، چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ کل آخرت میں ملے گا تمہیں۔ کیا تمہیں چاہیے؟ کیا چاہیے اس دنیا میں؟ کیا چاہیے؟ 2/6 قبر ہی چاہیے بس، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے اس سے بڑھ کر۔ یہ بنگلے جب یہ روح نکل جائے گی نا تو کسی کام کے نہیں ہے، کسی کام کے نہیں ہے۔ کتنے انسانوں کو ہم نے دیکھا بڑے بڑے بنگلے شوق سے بنائے، لیکن اس گھر میں اترنے سے پہلے ان کا جنازہ نکل گیا۔ آخرت کے بنگلے بناؤ، بناؤ جنت کے، جنت میں گھر بناؤ۔ جب تک جان ہے، مال ہے، خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دے کر جاؤ، لیکن خبردار ظلم مت کرنا، ظلم مت کرنا۔ کسی اور کے ظلم پر اپنا آشیانہ نہ بنانا، بوجھ بن جائے گا کل قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اس صورت میں کافی جگہ پر اللہ نے حقوق العباد کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو لوٹاؤ، امانتوں کو لوٹاؤ۔ اس بارے میں اس کی شارح میں کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر لیے تو کعبے میں داخل ہونے لگے تو چابی چاہیے تھی، کعبہ بند ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بن طلحہ الحجبی کو بلاؤ رضی اللہ عنہ، وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں بلایا گیا اور وہ ڈرتے ڈرتے آئے کہ اب چابی تو چھن جائے گی، خاندان سے، خاندانوں سے چلی آ رہی ہے، آج بھی ان کے خاندان میں، آج بھی ان کے خاندان میں خاندانوں سے چلی آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی، دروازہ کھولا یا ان سے کہا دروازہ کھولو، اندر گئے، نماز پڑھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور آپ نے چابی ان کو لوٹا دی۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ قیامت تک تمہارے خاندان میں یہ چابی رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں فاتح سردار، دل بڑا ہو، دل بڑا ہو، جیسے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پوری ہر چیز قابو میں ہے، اس کے باوجود بھی دل بڑا کر کے کہا چابی تمہارے پاس رہے گی۔ اس کے بعد یہ آیت ضروری ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ کی قسم تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو آخری فیصلہ نہ مانو۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن نہ مان لو۔ زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان کے اور ایک انصاری صحابی کے بارے میں اتری۔ دیکھیں دنیا کے فیصلے دنیا کے فیصلے ہیں، لیکن آپسی اختلافات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری فیصلہ ماننا ضروری ہے۔ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا انسان، نہیں مومن ہوتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو آخری فیصلہ نہ مان لے۔ ہوا یہ کہ زبیر رضی اللہ عنہ اور ایک انصاری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا باغیچہ ہے، میرے انصاری صحابی کا باغیچہ ہے، پانی کا پرنالہ گزرتا ہے، کنال کیا بولتے ہیں یہاں پر، کنال بولتے ہیں پانی کا،
پانی کا کنال گزرتا ہے تو سب سے پہلے میرے باغ کو لگتا ہے، زبیر رضی اللہ عنہ کے باغ کو لگتا ہے، تو میں پانی اپنے باغیچے کو چھوڑتا ہوں، اس کے بعد میں انصاری کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو انصاری صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق تو یہ ہے کہ پہلے مجھے چھوڑیں، میرا باغیچہ دور ہے، جب تک پانی آتا ہے ختم ہو جاتا ہے، پہلے مجھے چھوڑے بعد میں وہ سیراب کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، پوری بات سنی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے زبیر اپنے باغیچے کو بھی سیراب کرو اور اپنے بھائی کے باغیچے کو بھی چھوڑو، یعنی پہلے تم سیراب کرو، اپنے بھائی کے باغیچے کو بھی چھوڑو۔ تو وہ صحابی نے کہا یہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اس لیے آپ فیصلہ کر رہے ہیں، اللہ المستعان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، پھوپھی زاد بھائی، زبیر ابن عوام، کہا کہ آپ کے بھائی لگتے ہیں اس لیے آپ نے ایسا فیصلہ کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر اپنے باغیچے کو سیراب کرو، پھر اس کے بعد بند کر دو، جب پانی زیادہ ہو جائے اوور فلو ہو کر جائے تو جانے دو۔ اللہ اکبر، اللہ نے آیت نازل فرمائی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مان لو اور مکمل دل و جان سے تسلیم نہ کر دو، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے آتے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان جھگڑوں کو لے کر کورٹ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث نے کوئی فیصلہ نہیں چھوڑا ہے، قرآن و حدیث نے کوئی فیصلہ نہیں چھوڑا، ہر چیز ہے قرآن و حدیث میں موجود ہے، لیکن انصاف پسند لوگوں کو رکھو، با اخلاق متقی علماء کے سامنے لے کر جاؤ، جو فیصلے کی طاقت رکھتے ہو ان کے سامنے فیصلہ کرو، تاکہ نہ عورت کا حق مارا جائے نہ مرد کا حق مارا جائے۔ اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی سے زیادہ ساتھ میں آئے ہوئے ماں باپ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، اور ان کی زندگی میں دراڑ ڈالنے والے یہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔ ماں باپ یا چاچا یا پھوپھی یا فلاں یہی دراڑ ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، حسن معاشرت کرنے والا بنائے۔ ہماری عورتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کریں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنائے، یتیموں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے، یتیموں کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، خوش نصیب ہے وہ انسان جو بیواؤں کی کفالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے میں یتیموں کی حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے میں عورتوں کی حفاظت فرمائے، بزرگوں کی حفاظت فرمائے، نوجوان بچوں کے اخلاق کی حفاظت فرمائے، ہمارے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔